حافظ محمد طیب حسن سلطانی بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ احباب آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں آج کی اس خوبصورت محفل پاک میں عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کی اس دھرتی پہ ولیوں کے شہنشاہ بلکہ نبیوں کے شہنشاہ کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے، اور آج کی اس محفل کے اندر سٹیج پہ دیکھیں یا آپ احباب کے چہروں کو دیکھیں تو چہروں کی رنگت یہ بتا رہی ہے، چہروں کی چمک یہ بتا رہی ہے کہ اس چمک کا تعلق نور والے آقا کے رخ پر انوار سے ہے۔ آج کی یہ محفل اس بات کا اظہار ہے، اور ہماری اہل سنت و جماعت کی ہر ایک محفل اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ناموری ہو، لوگ آئیں اور چلے جائیں، بلکہ امت کا جو مصطفیٰ کریم سے رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کو مزید مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہوتا ہے تاکہ امت کا حضور سے رشتہ مضبوط ہو جائے۔ اسی مقصد کے لیے محافل کو سجایا جاتا ہے، لیکن محافل کو سجاتے سنوارتے وقت میں یہ گزارش کروں گا اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ہماری آن، ہماری شان، ہماری محافل کی شان اور ہمارے جسموں کی جان عقیدہ حق اہل سنت و جماعت ہے، اور اگر ہماری محافل سے، ہماری ان مجالس سے اہل سنت کے عقیدے پہ حرف آئے تو پھر ہماری ان محافل سے ہم کوئی کما حق فائدہ حاصل نہیں کر رہے، بلکہ ہمیں ہمارے اسلاف نے یہ بتایا ہے نعت رسول مقبول ایک وسیلہ ہے مصطفیٰ کی ذات تک پہنچنے کا، تو جو نعت رسول تک پہنچائے نہ وہ نعت کیسے ہو سکتی ہے؟ نعت تو اسے کہا جاتا ہے زبان سے نعت کے لفظ نکلیں، نگاہوں میں بند ہوں اور نگاہوں کے اندر رخ مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ہمارے اسلاف نے اسی نظریے کی خاطر نعت رسول کو پڑھا، نعت رسول کو لکھا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ ہو یا امام بصیری کی ذات ہو یا تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ کی ذات ہو، ہمارے اسلاف کا کلام، ان کا انتخاب، ان کے اشعار اور نعت میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ ادب کا وہ خوبصورت طریقہ اور سلیقہ ہے جو ہمیں ہمارے اسلاف نے بتایا۔ نعت بھی ہوتی رہے، ادب کے تقاضے بھی پورے ہوتے رہے، رب بھی راضی رہے اور رب کا رسول بھی راضی رہے، تو اسی لیے محافل کو سجایا جاتا ہے۔ میرے بھائی نے انتہائی محبت، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنا پیغام آپ تک پہنچایا، اور نعت جو آپ نے آخر میں سنی تھی اس بھائی نے ختم نبوت کے حوالے سے پیغام دیا۔ تو یارو، رب نے ہمارے جسم میں ایک دل رکھا ہے، اس دل کے مالک نے دل میں ایک دل بر کے لیے جگہ رکھی ہے۔ یہ محافل سجا کر ہم دل میں دل بر کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کے دل میں دل بر کی جلوہ گری نہیں وہ دل نہیں ہوا کرتا، بلکہ دل وہی ہوتا ہے جہاں یار کی آمد ہوتی ہے اور مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا رشتہ حضور سے مضبوط ہو جائے۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ، اور اپنے مرشد کریم کو دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں، دل کی تختی پہ یہ جملہ لکھ کر جانا۔ امام علی مقام فقر کے شہنشاہ، مصطفیٰ کے شہزادے، علی کے لخت جگر اور سیدہ خاتون قیامت کے دل کے ٹکڑے، امام نے فرمایا تھا دنیا والوں یاد رکھنا جب تمہاری زندگی میں دو راستے آ جائیں، ایک راستہ ایسا ہو کہ ظالم تجھے گردن اٹھانے نہ دے، ظالم تجھے گردن اٹھانے نہ دے اور دین تجھے گردن جھکانے نہ دے، تو امام نے پیغام دیا تھا اپنے مرشد کے فیض سے، یہ جملہ تمہارے کانوں سے دل کی تختی پہ نقش کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا تھا یارو یہ پیغام ہے آل رسول کا، یہ پیغام ہے خون علی کا، یہ پیغام ہے فیض رسول کا۔ امام نے کہا تھا ظالم
تجھے گردن اٹھانے نہ دے اور دین تجھے گردن جھکانے نہ دے۔ امام نے کہا پھر تیرے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں بچتا۔ کہا پھر دین کے نام پر، مصطفیٰ کے نام پہ تیسرا راستہ ہے تو وہ گردن کٹا دینے کا راستہ ہے۔ یا رسول اللہ۔ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ یارو یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ جسم و جان کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، ما بقاء امتی بعد شتم نبیہا۔ امام مالک نے کہا تھا مصطفیٰ کی گستاخی ہو جائے امت جیتی رہے، کہا پھر امت مر جائے یا گستاخ مر جائے، یار کی گستاخی کے بعد امت کو جینے کا حق باقی ہی نہیں رہتا۔ کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سب وار کے پونجی جندڑی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے۔ گستاخ نبی کا چلتا پھرے کیوں عاشق دل میں جلتا رہے، گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے۔ اس راہ محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے، آج امیر المجاہدین جیل میں بیٹھے ہیں لیکن افسوس کی بات نہیں، حیرت کی بات نہیں، شعر سنو، اس راہ محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے، کل خلد بری کے باغوں میں تختوں پہ دیکھے جائیں گے۔ اور محبوب کی عزت کی خاطر ایک غازی ممتاز حسین قادری نہیں گیا، شاعر کہنا محبوب کی عزت کی خاطر، آخر تک جڑے سنگی نہیں بولے ہو نا، بہوں نہ زور لایا تو بہوں محبت نہ دیتی، تساں بولے پھر بھی کونی ہو، میں تھیاپ اٹھوا رہا نا تا آخر تک تساں ہاتھ چائی کی شعر ہے نال شامل ہو سو تا مرشد تقریر شروع کر سو۔ محبوب کی عزت کی خاطر ایک ماڑی نہیں، تسانی نہیں، پیرانی نہیں، مولویانی نہیں، کاری نہیں، محبوب کی عزت کی خاطر ہم سب کی جان بھی حاضر ہے۔ ہاتھ چائی کا ہو نا، محبوب کی عزت کی خاطر ہم سب کی جان بھی حاضر ہے، ایک جان ہی کیا ان پر تو لکھ بار بھی صدقے جائیں گے۔ اور نعرہ تسا ناسو تو مرشد تقریر شروع فرماسن، نعرہ تکبیر، اس طرح نہیں اللہ رسول نا کنہ تے دلو کنہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب قادریت، رونق محافل قادریہ، شہزادہ حضور سلطان العارفین، عالم الشیوخ، صاحبزادہ پیر محمد ندیم سلطان صاحب سروری قادری، سرپرست اعلیٰ بزم غوثیہ سلطانیہ پاکستان، سجادہ نشین آستانہ عالیہ جھنگل شریف، آپ سے مخاطب ہیں محبتوں کے ماحول میں، مرشد کریم کے فرامین سے مستفیض ہوں۔